اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے فواد چودھری، جو کہ اتفاق سے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہیں. انہوں نے آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں سامنے آنے والی تصاویر میں ان کی حالت اچھی نظر آ رہی ہے، لہذا یہ آپ انکوائری کرائیں کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کی جو رپورٹیں، جو میڈیکل رپورٹیں تھیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو بڑے صحیح نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ان کا نشانہ تو پنجاب کی حکومت ہے نا، پنجاب حکومت جو ہے اس نے کروائی تھی وہ میڈیکل ایگزامینیشن، تو وہ ان کے مطالبے کی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہے نا، میرے خیال سے احساس محرومی کا شکار ہیں. کیا کیونکہ احساس ان کو محرومی؟ احساس محرومی یہ ہے کہ جو مین بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اس حکومت کے، اس کے بیچ میں وہ شامل نہیں ہیں. اور چاند کا فیصلہ وہ تو سر کرتے ہیں وہ بھائی. چاند کا زبردستی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اسے کافی مولوی صاحب وہ چاند والا فیصلہ تو چلے میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہی ہوا تھا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تحقیق میں چلے جو کوئی کام پہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ چودھری صاحب کیا ہی اچھا ہوتا. میں فواد چودھری کو ہمیشہ یہ بات کروں کہ یار تیرا بڑا کریٹو مائنڈ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لیٹر لکھا جاتا کرونا کی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اسد عمر صاحب کے اوپر، کہ اسد عمر صاحب نے جو ایک نیا سلوگن نکالا ہے لیونگ ود پینڈیمک، ہم نے یہ پالیسی رکھ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات لکھتے کہ ہاؤ ٹو لیو ود دس پینڈیمک، اس پہ کوئی ریسرچ کرتے، اس پہ کوئی بات کرتے، جو کہ ان کا کام ہے، جس کام کے لیے انہیں پاکستان کی تنخواہ لے رہے ہیں، وزیر کی تنخواہ لے رہے ہیں، اسمبلی سے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کرنا، نہ کہ خط لکھنا میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جناب وہاں پہ واک کرتے ہیں. ان کو تو ڈاکٹر، اب میں اس کے اوپر کروں، دیکھیں یہ بھی آپ کے ایئر ٹائم کا قیمتی وقت ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ پٹرول، چینی، دال کی قیمتیں ہم اس کو کنٹرول کریں. ہم ایک فواد چودھری صاحب، پھر وہی میں کہتا ہوں یہ ڈائیورژن ہے، نہ کریں. اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. 55,000 کے قریب لوگ صرف اس مہینے میں شامل ہوئے ہیں، 51,000 71,000 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور 1100 موات ہو چکی ہیں. کوئی جوان بچہ 21 سال کا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ ہم سوچتے ہیں کہ جوانوں کو ہوگا نہیں. ہمیں اویئرنیس کے لیے ہمیں اپنی تمام قوتیں، حامد صاحب تمام انرجیز اس کے اوپر لگانی چاہیے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ ہم اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو اس پینڈیمک سے بچا لیں. آپ فواد چودھری صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں جو پنجاب گورنمنٹ نے کروائی تھیں اس کی تحقیقات کروائی جائیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہے حکومت پہ، اور میں تو اس کو اس طرح سے سپورٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جو کوئی رپورٹ آتی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی سرکاری افسر جرت کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے وہ 2 نمبر رپورٹ پیش کرے گا. یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی ہمت کر سکتا ہے یا کرے گا. کوئی مافیا جب ہوتا ہے جس تو آپ فواد چودھری کے مطالبے کی حمایت نہیں کر رہے؟ ایک سوال میرے خیال میں عمران خان صاحب کے سامنے وزیر اعظم، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی وزیر اعظم کے سامنے کوئی رپورٹ فج کرنا بہت بڑا جرم ہے. میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی ہمت کرے گا کہ وہ رپورٹ فج کرے گا. یہ تو اس طرح سے ہے جیسے کوئی ہماری مرکزی حکومت کو دھوکہ دے کے چلا گیا. اس وقت ایک بیماری کا ایشو اٹھا جس پہ ایک لیننسی کا اظہار کیا، عدالت نے بھی اجازت دی، اور یہ ایک کمٹمنٹ البتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی کہ وہ ایک جنٹل مینس کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے علاج پورا ہو تو آئیں. ان کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں یا تو علاج پورا کریں، یا اگر پورا نہیں ہو رہا تو وہ انفارم کریں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے. کیونکہ اس طرح کی جو پکچرز ہیں، اس پکچر سے تاثر بہرحال اچھا نہیں پڑتا کہ بھئی عام آدمی تو ادھر جیلوں میں سڑے اور مالدار آدمی اس طرح بیٹھے. لیکن غلط رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے صوبائی حکومت پیش کرے یا صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ آ کے پیش کرے، یا یہ بہت بڑا جرم ہے جو میرا نہیں خیال کوئی بھی سرکاری افسر کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے. جی سر مقصد کی بات ہے کہ کابینہ میں جب فیصلہ میاں صاحب کی رپورٹس وغیرہ کابینہ میں پیش ہوئی تھی، اور کابینہ میں فواد چودھری صاحب ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو اپنی پارٹی کی ٹانگ کھینچنے والی بات ہے کہ اس کابینہ میں خود بیٹھے ہوئے اور میاں صاحب کی رپورٹس نواز شریف صاحب کی پیش ہوئی، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور پھر ان کو پاکستان سے باہر جانے دینے کا فیصلہ کیا گیا. فواد چودھری صاحب اس وقت سو رہے تھے، آج جو خط لکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کی ٹانگ نہیں، کھینچ رہے ہیں لیکن نا. آپ کی پارٹی کی قیادت نے جتنا وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے دنوں میں واپس آ جائیں گے، جتنا کہہ کے گئے تھے، واپس تو نہیں نہ آئے اس عرصے سر میں. دیکھیں اگر تو رپورٹس جو ہیں وہ کوالیفائی ہوتی ہیں، عدالت میں وہ کیس لگا ہوا ہے، عدالت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ رپورٹس جسٹیفائڈ نہیں ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جسٹیفائڈ ہیں تو وہ وہاں پہ رکیں گے. فواد چودھری صاحب کو بھی عدالت کے فیصلے، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے عدالت میں، تو ان کو بھی عدالت کے فیصلے کا ویسے انتظار کرنا چاہیے. نہیں میم، تو ان کے خط پہ بات کریں. ناصر حسین شاہ صاحب، جو فواد چودھری صاحب کا خط ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں
کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو میڈیکل ایگزامینیشن کرایا تھا نواز شریف صاحب کا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان رپورٹس کی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سر انہیں تو خط اگر لکھنا تھا، سجیشن دینی تھی، تو جیسے پہلے آپ نے اور رانجھا صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ان ڈی این اے لیبارٹریز اور فرینزک کو لکھتے کہ ان کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جائے، کیسے نئی ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کو بہتری آئے. کیونکہ اس وقت بھی بڑا المناک حادثہ ہوا تھا سر، جس پہ ڈی این اے جو ہماری لیبارٹری ہے وہ لیٹسٹ ابھی بنی ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے رزلٹ آئے ہیں، کچھ اب بھی رہتے ہیں. تو ان کو تو اپنی منسٹری سے اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا اور پھر جو ان کے لواحقین ہیں، آپ دیکھیں کتنی اس وقت جن کی ابھی تک باڈیز نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئی، کس کرب اور ذہنی ان کی کیفیت دیکھ لیں. تو اس وقت تو اس منسٹر صاحب کو اس پہ بات کرنی تھی. اور میر صاحب اگر آپ، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا فواد کے لیے، لیکن ویسے اگر پورا میڈیا ہی بہت سارے فضول لوگوں کی فضول باتوں کو اہمیت نہ دے نا، تو پھر بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی.